بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا تعالی نے، وہ لوگ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ بے شک یعنی جس کو اللہ تعالی تھام رکھا ہے، یعنی اس انسان کے ساتھ اللہ تعالی ہو گیا، تو لوگ اسے چاہے کتنا بھی گرانے کی کوشش کریں، وہ گر نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالی عزت دینے والا وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے ہر انسان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا کرو، اللہ تعالی خوش ہوگا۔ آپ نماز اور قرآن کی طرف یوں ہی نہیں جاتے، آپ چن لیے جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیا جاتا ہے تاکہ آپ نماز پڑھے، آپ کے گناہ معاف ہو سکے۔ آپ قرآن شریف ایسا ہی نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ آپ کو چن لیا جاتا ہے جب جا کر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واحد اللہ تعالیٰ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی، بے شک بلکہ سکون ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں یعنی مسجد میں جو بھی انسان جاتا ہے بغیر بلاوے کے، اسے کوئی شرمندہ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اب ہم کسی کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں بغیر بلائے تو وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے اور ہم سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ بن بلائے مہمان آ گیا تو سب سے بہترین ہمارا یار و مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں محبت کرنی چاہیے، اس کا ذکر و فکر کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے، بے شک۔ یعنی اگر ہم نیت کے اندر کھوٹ رکھ کر کسی کو جلانے کے لیے، کسی کی حسد، کسی کی بغض اور کینہ لے کر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں عطا نہیں فرمائے گا۔ یعنی سب سے پہلے دوسروں کا اچھا سوچو، پھر اپنا سوچو اچھا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بہترین کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ شیطان کا وار ہی نماز ہوتا ہے، کیونکہ یہی ہے بے حیائی اور گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے کہ نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ اے اللہ میں ہم سب کو نماز وقت پر ادا کرنے والا بنا، آمین۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس میں بے حیائی اور بری باتوں سے روک دی جاتی ہے۔ جس انسان کو نماز پڑھتا ہوا شیطان دیکھ لیتا ہے تو اس کے تن من میں آگ لگ جاتی ہے، اس لیے وہ نماز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس انسان کو نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں بسا کر ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کی 5 وقت پابندی کرنی چاہیے تاکہ شیطان کو جلا سکے، کیونکہ شیطان
سجدہ کرنے سے مکر گیا تھا، اس لیے اس کو جلن ہوتی۔ جس انسان کو نماز پڑھتا دیکھتا ہے تو وہ انسان سے شیطان جل جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو اور نمازوں کا پابندی بناؤ تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی بن جائے۔ کل قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا، اس لیے کہا جا رہا ہے نماز کی پابندی کیا کرو، نماز پڑھا کرو، رب کو راضی کیا کرو۔ اگر رب راضی ہو گیا تو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ شیطان ہر وقت ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے نماز پڑھ کر اس کو دور کیا کرو۔ نماز پڑھنے سے اس کو جلن ہوتی ہے اور نیک کام کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ شیطان کو تکلیف دیا کرو، آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے، ورنہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا کام کرنا پڑے گا اور آخرت میں تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو روزانہ نماز 5 وقتہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب گلشن بہار چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔